بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اس لفظ میں ایک چھوٹا یا آپ کو الگ سے لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ تلاوت کرنے والے بہت سارے احباب یہ نہیں جانتے کہ اس چھوٹی یا کو الگ سے کیوں لکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں تلاوت کرنے میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ جو یا ہے یہ اس جملے کا اس لفظ کا حصہ ہے یا الگ سے کوئی لفظ ہے جسے بطور علامت کے لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں آپ کو ٹھہرنا ہے یا وقف کرنا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اور اس کنفیوژن کو آج کے سبق میں دور کریں گے۔ سبق کو اہتمام کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ سنیے گا۔ آج کے سبق میں ہم نے پارہ نمبر 29 کی سورہ قیامہ میں ایک لفظ پر جو چھوٹا یا لکھا ہوا ہے اس لفظ کے بارے میں سیکھنا ہے۔ یہ پڑھنے والوں کو کنفیوژن میں ڈالتا ہے کہ آیا یہ لفظ ہے یا بطور علامت کے اسے لکھا گیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو الگ سے بطور علامت کے لکھے گئے ہیں، جیسے آپ کو یہاں آیت کے ختم پر تو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی طرح اور بعض آیات کے آخر میں لام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ یا بطور علامت کے شاید استعمال ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں وقف کرنا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ جو یا ہے یہ اس لفظ اور اس جملے ہی کا حصہ ہے، اور اس کو آپ نے اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اور اسے کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ بالکل آسان ہے۔ ان یحیی الموتى ان یحیی الموتى۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس لفظ کا جملے کا حصہ ہے تو اسے الگ سے کیوں لکھا گیا ہے؟ اس یا کے ساتھ ملا کر کیوں نہیں لکھ دیا گیا جیسا کہ دوسری جگہ پر ہوتا ہے؟ جیسے آپ یہاں دیکھیں، یہاں یا جملے کے درمیان میں آ رہی ہے، تو یہاں نون سے پہلے جو یا ہے اس کو اس طرح سے لکھ دیا گیا اور نیچے دو نقطے لگا دیے جاتے ہیں۔ درمیان میں جب یا آ جائے تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یا کو نقطوں کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا کر دیتے، دوسرے یا کو پہلے یا کے ساتھ ملا کر لکھ دیا جاتا اور پھر پہلے یا کے نیچے دو نقطے لگا دیے جاتے، تو پتہ چلتا کہ بھائی یہاں دو یا ہیں۔ ایسا کیوں نہیں کیا گیا اور اس طریقے کا کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کیوں کیا گیا ہے، الگ سے کیوں اسے لکھا گیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر یہ لفظ ہے یحیی۔ لفظ کیا تھا؟ یحیی۔ یا زیر یی، دو یا تھی جن میں سے پہلی یا اس کے نیچے زیر تھا اور دوسری یا ساکنہ تھی، لیکن جب اس لفظ پر یہ لفظ اس کو اگر ہم عربی گرامر کے اعتبار سے سمجھیں تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ یحیی لفظ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع پر جب ان داخل ہو جائے، حمزہ نون زبر ان، یہ ان لفظ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے یہ اس کے اندر یہ چینجنگ کرتا ہے کہ اس نے اس فعل مضارع کا جو آخری لفظ ساکن تھا اسے متحرک کر دیا اور اس پر آخر میں نصب آ گیا، یعنی زبر آ گیا۔ تو یہ جو لفظ تھا یحیی، اب یہ بن گیا یحییہ، یعنی یا زیر یا زبر یا۔ جو آخری یا اس کی ساکن تھی وہ ساکن سے ہٹ کر اب اس پر زبر آ چکا ہے، تو اب اگر اسے اس کے ساتھ ہی لکھ دیا جاتا، زبر والے یا کو اس یا کے ساتھ ملا کر لکھ دیا جاتا تو پڑھنے میں ذرا دشواری ہوتی اور پتہ نہیں چلتا کہ اس زبر کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اس لیے اس اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر پہلی یا کے نیچے زیر لگایا گیا ہے اور دوسری یا کو الگ سے لکھ کر اس کے اوپر زبر لگا دیا گیا، اور یہ عثمانی رسم الخط کے مطابق ہے کہ اگر آپ پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں، عرب کنٹریز میں خاص طور پر قرآن مجید کے نسخے ہیں، وہاں اگر ان نسخوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح سے الگ سے یا لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہاں یا آپ کو دوسرے جملے کے ساتھ، یعنی پہلے والے یحیی لفظ کے ساتھ ہی ملا ہوا نظر آئے گا۔ جیسا کہ آپ کے اسکرین پر ایک قرآن مجید کا نسخہ شو ہو رہا ہے، دیکھیں اس کے اندر جو سیکنڈ یا ہے وہ پہلی یا کے ساتھ جوائنٹ کر کے کمبائن کر کے لکھ دی گئی ہے۔ تو اس صورت میں جو پاکستانی جو بیچارے یہاں پاکستان سے جاتے ہیں عمرہ حج وغیرہ کرنے کے لیے، تو انہیں ذرا ان نسخوں کے اندر پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ تو آپ اس بات کو جب یہاں سمجھ لیں گے کہ فعل مضارع پر جب ان داخل ہو جائے تو وہ اسے
منسوب کر دیتا ہے، نصب کے ساتھ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر دو یا میں سے سیکنڈ یا کو جو کہ ساکنہ تھی اسے زبر کے ساتھ الگ سے لکھا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ سبق سے فائدہ ہو تو ہمیں ضرور لائک اور شیئر دیجیے، اپنے جاننے والے احباب تک ہمارے سبق کو شیئر کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔